نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بعد از حمد و صلات مجھے کل ہی آج سوموار ہے اور 28 دسمبر 2020 ہے اور کل گزشتہ کل بروز اتوار 27 دسمبر 2020 کو میرے انتہائی قریبی دوست ہیں، محبت فرمانے والے ہیں، خطیب ہیں یہاں راولپنڈی میں۔ میرا اسلام آباد ایک پروگرام تھا، وہ پنڈی میں بزی تھے، ان کا پروگرام تھا۔ رابطہ ہوا، مجھے فرمانے لگے کہ ادھر آؤ گپ لگاتے ہیں، تو میں وہاں سے فارغ ہو کے ان کے پاس چلا گیا۔ 3-4 گھنٹے سے زیادہ ہماری نشست ہوئی۔ اس میں علامہ اسد اللہ چشتی صاحب جو کہ ہمارے اہل سنت کے خطیب ہیں، ان پہ کفر کا فتویٰ اور ان کی جو گفتگو ہے وہ، اگرچہ ہمارے پاس کوئی وہاں پہ کلپ نہیں تھا ان کا، ویڈیو کلپ، نہ کوئی ایسی اور کوئی دستاویزات تھے ہمارے پاس، وہ انہوں نے مجھے ہلکا سا اس پہ ٹچ دیا جس طرح وہ اسد اللہ صاحب ٹچ دیتے ہیں، تو تھوڑی سی گفتگو ہوئی۔ پھر آج صبح وہ کلپ مجھے مل گیا، اور بلکہ وہ اسد اللہ چشتی صاحب کی طرف سے ہی مل گیا، کیونکہ وہ جو یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ میں کسی انسان کے الفاظ کو بھی نقل کرتے وقت اگر وہ الفاظ میرے پاس نہ ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اس طرح کہا ہے، یہ مفہوماً یہ عبارت ہے اس تھمبنیل پہ جو یوٹیوب پہ ویڈیو ہے کہ جنہوں نے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو کاش کہ میری بات وہ سن لیتے۔ تو میں نے وہ ان کی بات جو ہے وہ بڑے غور کے ساتھ سنی ہے، اور مجھے ایک طرف اس ہستی پہ بھی دکھ ہوا ہے جنہوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ جڑ دیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یقیناً جنہوں نے فتویٰ لگایا ہے وہ کوئی صاحب علم ہی شخصیت ہوں گی، مجھے ان کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن شاید کوئی ان کے پاس ایسی جزی ہوگی، کوئی ایسا معاملہ ان کے پاس ان کی نظر میں آیا ہوگا، اس گفتگو میں انہوں نے انتہائی کوئی باریک بینی سے دیکھا ہوگا، لیکن کم از کم ان کو اسد اللہ چشتی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے تھا، بات کر لینی چاہیے تھی کہ آپ نے یہ جملہ کیوں بولا ہے۔ میں نے جو اس میں نوٹ کیا ہے، ایک تو اسد اللہ چشتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری ویڈیو جو ہے یہ بن رہی ہے، پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، غالباً جمعے کا پروگرام مجھے محسوس ہوا ہے، تو یہ طلباء کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بڑا جملہ ہے اور بڑا ٹچ ہے ایک۔ تو بھائی میں آپ کو جاہل نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جوش خطابت میں بھی بعض اوقات انسان سے ایسے الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے بھی ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ زور دینا اور بار بار اس کو دہرانا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا حمادہ، اور اس کو باب چلایا، صرف صغیر اور کبیر چلائی، تو میرے بھائی اور یہ جو سننے والے ہیں، یہ ظاہر ہے علامہ اسد اللہ چشتی صاحب کے چاہنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، اور ان سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ میری بات پوری سننے کے بعد اگر آپ نے مجھے کوئی گالی دینی ہے یا کوئی کمنٹ دینا ہے یا اچھا برا کہنا ہے، جو بھی کہنا ہے، تو وہ پوری بات سنیں اور پھر علامہ صاحب تک میرا یہ پیغام پہنچائیں، اسد اللہ صاحب تک۔
اگر وہ آپ کو کہیں کہ واقعی یہ بندہ غلط بات کہہ رہا ہے تو پھر آپ مجھے امید ہے کہ میری تصحیح بھی کرنی چاہیے، مجھے بتانا بھی چاہیے، مجھے انفارم کرنا چاہیے۔ حمادہ عربی زبان میں جو آپ نے فعل ماضی، یہ فعل ورب کو کہتے ہیں، ورب جو انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ ورب، ہی گوز ٹو اسکول، یہ گوز ورب ہے، تو اسی طرح عربی زبان میں اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو فعل جو ہے یہ حمادہ فعل ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ تو ایسا لفظ ہے، ایسا فعل ہے، ایسی ورب ہے کہ جو نماز میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اسد اللہ چشتی صاحب کو نماز بھی نہیں آتی یا نماز وہ کیسے پڑھتے ہیں، یقیناً وہ جماعت کرواتے ہیں تو حامدہ ہی پڑھتے ہوں گے نماز میں بھی، تو یہاں بھی ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے حمدہ باب چلایا، جبکہ حمدہ نہیں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں جب قومے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد، تو باب حمدہ ہے عربی زبان کے جو عربک جو ہماری گرامیٹیکلی اس کو اگر دیکھا جائے تو حمدہ نہیں ہے، حمیدہ ہے، ایک تو یہ بات۔ اور پھر انہوں نے اضربو اور احمدو کو آپس میں تشبیہ دیتے ہوئے جو بات کی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اضربو بھی نہیں ہے، ضربا یضربو یہ ورب کی جو اس کی آگے گردان چلتی ہے، تو پھر وہ اضربو اور نضربو ہوگا، اضربو بھی نہیں ہوگا، اور یہ فعل ہے، ورب ہے۔ اور پھر یہ تو گرامیٹیکلی کچھ چیزیں تھیں، اب تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں احمد اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ پر۔ تو میرے بھائی احمد جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے کہ اکبر جو ہے یہ بھی تفضیل کا صیغہ ہے۔ احمد مطلب کہ سب سے زیادہ تعریف خدا، اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی ذات بابرکات ہے، اور یہ اسم ہے جس کو ہمارے انگلش والے ناؤن کہتے ہیں، یہ ناؤن ہے، ورب نہیں ہے، اسم ہے، اور اسم ہے احمد، اس میں تفضیل سے، تو آپ نے اس میں تفضیل کو بھی فعل بنا دیا، یعنی کہ ناؤن کو آپ ورب بنا رہے ہیں، اسم کو آپ فعل بنا رہے ہیں، اور اضربو نضربو اور پھر احمدو نحمدو سے وہ آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اگرچہ الفاظ وہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ احمد ہیں تو وہ اس میں تفضیل والے احمد ہیں، وہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، ایک یہ بات۔ اور پھر آپ نے جو انتہائی خطرناک بات ہے، جو بہت زیادہ خطرناک ہے اور جو یقیناً قابل گرفت ضرور ہے، اگرچہ میں الحمدللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا، نہ میں لگاتا ہوں، نہ میرا کوئی ایسا ذہن ہے، لیکن آپ نے یہ جو الفاظ بولے کہ جب اللہ احمد ہے تو یہ محمد ہیں، اور جب یہ احمد ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ محمد ہے، تو بھائی یہ اتنی بڑا ٹچ دینے کی، اور پھر ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علماء ٹچ دیتے ہیں لیکن ان کو ٹچ دینے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ جاہلانہ ٹچ تو علماء کو ظاہرہ یقیناً جو عالم ہے وہ جاہلانہ ٹچ تو نہیں دے گا نا، اگر ٹچ دے گا بھی تو اچھا ٹچ دے گا، یا کوئی علمی گفتگو کرے گا، یا کوئی ایسی گفتگو کرے گا جو گرامر کے حوالے سے، جب آپ کو گرامر کا پتہ نہیں ہے یا گرامر آپ کو صحیح اس پہ عبور نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جاہل ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس چیز پہ آپ کو عبور حاصل نہیں ہے، آپ نے اسٹڈی نہیں کیا، آپ نے، یہ تو ہماری بیسک جو جس کو آپ کہتے ہیں نا فنڈامنٹل، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ایسی مطلب کہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں درس نظامی میں پہلے دوسرے سال میں یہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، ورب کیا ہے، ناؤن کیا ہے، فعل کی کتنی قسمیں ہیں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو آپ نے جو دو صفات میں سے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا نام زمین پہ محمد ہے، آسمانوں پہ احمد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو زمین پہ احمد کو نہیں کہہ سکتا اور آسمانوں پہ محمد کو نہیں کہہ سکتا، یا جب آپ احمد ہیں تو تب آپ محمد نہیں ہیں نعوذ باللہ، اور جب آپ محمد ہیں تو تب آپ احمد نہیں ہیں نعوذ باللہ۔ یہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بھی اگر اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے، اور یقیناً جنہوں نے فتویٰ لگایا ہے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا اس پہ کہ ایک آپ کی جو صفت ہے وہ سلب کرنا، ایک کا ایجاب کرنا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جب محمد ہیں تو تب احمد وہ ہے، تو جب وہ محمد ہے تو یہ احمد ہے۔ تو مطلب یہ ہوا آپ کا کہ آپ اگر احمد ہیں تو محمد نہیں ہے نعوذ باللہ، اور جب محمد ہیں تو احمد نہیں ہے نعوذ باللہ۔ تو کیا آپ نے یہ ٹچ دے دیا، اتنا جاہلانہ ٹچ آپ نے دے دیا اور ہمیں تشویش میں آپ نے ڈال دیا، اور آپ کتنے سننے والے ہیں، آپ نے ان کا طرف بھی نہیں کیا کہ ان کا عقیدہ خراب ہوگا، ان کا ایمان خراب ہوگا اور ان کا کیا بنے گا۔ تو خدا کے لیے ایسے جاہلانہ ٹچ دینے سے پرہیز کریں، گریز کریں، اور دیکھیں کہ آپ کی بات کہاں تک جا رہی ہے۔ ایک نجی محفل ہوتی ہے، آپس کی بات ہوتی ہے، وہاں اگر کوئی بندہ بات کرے تو دوسرا بھائی ساتھ میں اصلاح کر دیتا ہے، لیکن آپ آن دا ریکارڈ، اور پھر آپ کو پتہ ہے ویڈیو بند رہی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ ویڈیو بند رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ ویڈیو میں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ علمی حیثیت ہے، یا آپ نے اتنا صرف نہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے اتنی گرامیٹیکلی آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ حمیدہ لفظ ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، حمیدہ ہو، یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، میں نے کسی سے حامدہ نہیں سنا، نمازیں ہمیں بچے بھی سناتے ہیں، بزرگ بھی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ خدا کے لیے ایسا ٹچ کبھی بھی نہ دیں کہ جس سے آپ کو کوئی ٹچ ہو جائے۔ تو خدا کے لیے میری اہل سنت سے بھی، عوام اہل سنت سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسے خطبہ جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں ان سے بھی پرہیز کرنی چاہیے، اور سب سے پہلی مقررین کی، ہمارے خطباء کی، واعظین کی، علماء کی یہ ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ کہ ایسی گفتگو ہی نہ کریں جس پہ آپ کو عبور حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو آپ مجھے ضرور اطلاع کریں تاکہ میں اس میں اپنی جو ہے وہ اصلاح کر سکوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ الا البلاغ۔